پھر یا تو یہ وہ مکان ہی نہیں، یا ہم وہ بد نصیب ہیں جن پر اپنے گھر کی زمین ہی تنگ کر دی گئی کہ اس مکان میں نہ تو پینے کا صاف پانی ہے، نہ بقا اور ترقی کی امید۔ مکان کا کوئی تعلق نہیں تحفظ سے۔ زیبکار یہ الفاظ لاہور ایئرپورٹ کے کسی عارضی محبس میں کھڑی جلیلہ حیدر کے نحیف وجود اور فولادی حوصلے کے۔ یہ صدا 26 سالہ منظور بشرین کے سینے سے اٹھی۔ یہ نعرہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی گلیوں اور خوف سے انڈے ہوئے بازاروں کا ہے۔ یہ فریاد ان سہمی ہوئی بچیوں کی ہے جنہیں کوڑے کا ہر ڈھیر اپنا قبرستان دکھائی دیتا ہے۔ یہ لفظ ان نصیبوں جلی ماؤں کے ہیں جن کے بیٹوں کے سینے سازشوں کا سراغ لگانے کے لیے چھلنی کر دیے گئے۔ یہ نوحہ اس شہر دل برباد کا ہے جس کی بنیادوں میں تو لہو تھا ہی، در و دیوار بھی خون کے چھینکوں سے رنگین کر دیے گئے۔ یہ گونج فاٹا کے ان پہاڑوں سے اٹھتی ہے جہاں کے ہر باشندے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ یہ درد ان بلوچوں کا ہے جنہیں قرآن ضامن دے کر کوہ خاران سے اتارا جاتا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے بدلے گولیوں کے ہاتھ پہنائے جاتے ہیں۔ یہ پکار ان سندھی نوجوانوں کی ہے جن کے قوم پرست نعروں کا جواب غداری کے الزامات سے دیا جاتا ہے۔ یہ احتجاج ان پنجابی دہقانوں کا ہے جنہیں سنگیتوں کے بلبوتے پر اپنی ہی زمینوں سے محروم کر دیا گیا۔ زیوکار مکان کا کوئی تعلق نہیں تحفظ سے۔ یہ الفاظ اس ملک کے بے حس باسیوں کے نام جنہیں اپنے بچوں کا رونا تو سنائی دیتا ہے، بندوقوں سے نکلنے والے کہتے ہیں نہیں، جنہیں جھنڈے اور ہوٹل والی گاڑی کے گرد دھمال ڈالنا تو آتا ہے، بے گناہ مقتولوں کا ماتم کرنا نہیں۔ یہ آواز میرے نام، آپ کے نام، ہم سب کے نام کہ سوئے ہو بے حسی کی ردا سر پہ تان کے، توڑو گے کب یہ کفر تم اپنی زبان کے، چہرے لہو لہو ہیں زمین آسمان کے، دیواروں در لرزتے ہیں اپنے مکان کے، نوحہ ہو لب پر بین ہو فریاد کچھ تو ہو، بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو، بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو۔ صدر زیوکار جس مکان کی بنیادوں میں بھونچال رقص کرتے ہیں اس کے در و دیوار تحفظ نہیں، خوف کی علامت ہوتے ہیں۔ جس مکان کے دریچے ہوا کا رخ نہ دیکھ کر بنائے گئے اس میں حبس کو حرارت اور گھٹن کو تحفظ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اجلت میں بنائے گئے مکان کے مقدر میں بے ترتیبی، بد انتظامی اور انتشار لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی بنیادیں کمزور رہ جاتی ہیں اور اینٹیں کچی۔ ایسے مکان کو کبھی بیرونی نقب زن توڑتے ہیں تو کبھی گھر کے بھیدی اس کی لنکا جاتے ہیں۔ کبھی اس مکان کے درمیان پانی کی 1100 میل چوڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو کبھی اس کے باسیوں کی دلوں میں صدیوں کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے در و دیوار کے محافظ کبھی اپنی سنگینوں کا رخ باہر سے موڑ کر اندر کی طرف کر دیتے ہیں اور کبھی اس کی حفاظت چھوڑ کر دوسری زمینوں میں جا لگتے ہیں۔ اس مکان کی کیاریوں میں اڑنے والے پھول گھروں سے بستے لے کر نکلتے ہیں اور لاشیں بن کر لوٹتے ہیں۔ زیوکار اگر تحفظ کے لیے مکان ہی ضروری ہے پھر یا تو یہ وہ مکان ہی نہیں
یا ہم وہ بدنصیب ہیں جن پر اپنے گھر کی زمین ہی تنگ کر دی گئی کہ اس مکان میں نہ تو پینے کا صاف پانی ہے نہ بقا اور ترقی کی امید۔ ذی وقار اگر مکان یہی ہے تو پھر بے گھری کیا ہوگی؟ اگر سر و سامانی یہی ہے تو پھر بے سر و سامانی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس مکان میں فرش ہے تو ننگی زمین، چھت ہے تو کھلا آسمان، دیواریں ہیں تو بس خاردار تارے، اور دروازے ہیں تو ان پر بدیسی ٹھیکیداروں کے لیے لکھے گئے خیر مقدمی کلمات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ذی وقار کیسا مکان اور کیسا تحفظ کہ صدر ذی وقار جہاں بھونچال بنیادیں فصیلوں در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ جہاں بھونچال بنیادیں فصیلوں در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مکان سے کیا توقع ہو حفاظت کی، محافظ جب ہمیشہ ایک تلاش زر میں رہتے ہیں، محافظ جب ہمیشہ ایک تلاش زر میں رہتے ہیں۔